میری شادی ہوئی تو سب نے مجھے کہا یہ تمہارا چھوٹا دیور ہے، چھوٹا اور گھر میں سب کا لاڈلا ہے، جو کہے اس کی بات ماننی ہے۔ میں بھی اسے بچہ سمجھ کر گلے لگا لیتی۔ وہ ہر رات مجھ سے ایک شرط لگاتا جو میں بچہ سمجھ کر مان لیتی، اور پھر توقع کے مطابق وہ ہر بار ہار جاتا۔ پھر ایک رات تو اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس رات دیور کی شرط میرے لیے: میرا نام مہنور ہے اور کچھ دن پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے۔ میرا سسرال کافی بڑا ہے، میرے 2 بڑے جیٹھ ہیں اور ایک چھوٹا 15 سال کا دیور ہے۔ میں اپنے سسرال میں جب قدم رکھ کر آئی تو میرا دیور میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میری بڑی جیٹھانی کہنے لگی، مہنور، اس کا خیال رکھنا، یہ گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا ہے، اس کی کوئی بات ماننے سے منع نہ کرنا۔ انہوں نے مجھے شرارتاً کہا تھا۔ میں ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے گال کھینچ کر اسے لاڈ کیا۔ بدلے میں اس نے مجھ سے سب خواتین کے سامنے میری گالوں پر بوسہ دیا۔ میری دونوں جیٹھانیاں ہنس پڑی۔ اپنے دیور کے بوسہ دینے پر مجھے حیرت کے ساتھ شرم محسوس ہوئی۔ اور 15 سال کا تھا، چھوٹا تھا مگر اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا جو اپنی بھابھی کو بوسے دیتے پڑتا۔ اب اگلا نمبر تمہارا ہے مہنور، تیار ہو جاؤ، میری چھوٹی جیٹھانی نے کہا۔ نمبر؟ میں کچھ سمجھی نہیں بھابھی، میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ارے اس کا مطلب ہے تیار رہو، دیور جی آتے ہی ہوں گے تمہارے پاس کمرے میں، میری بڑی جیٹھانی نے وضاحت پیش کی۔ چلو ارسلان، اپنے کمرے میں صبح باتیں کر لینا مزید اپنی نئی بھابھی کے ساتھ۔ میری چھوٹی جیٹھانی نے ارسلان کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ سے اٹھایا، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا اور بولا، نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے بھابھی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آج تمہارا بھائی کھیلے گا اس کے ساتھ، تم پھر کبھی کھیل لینا۔ چلو اب میرے ساتھ زیادہ کھیلنے کا من کر رہا ہے تو میرے ساتھ کھیل لو۔ میرا دیور نہیں جا رہا تھا مگر میری جیٹھانیاں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ ان کی باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا تھا، خاص کر اپنے دیور کی باتیں مجھے بہت بڑی محسوس ہوئی تھی۔ آخر وہ کون سا کھیل کھیلنے کی بات کر رہا تھا؟ رات کے اس پہر وہ بھی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کھیل کون سا کھیلا جاتا ہے؟ اتنے میں میرے شوہر کمرے میں آ گئے۔ میں سب کچھ بھول کر ان میں مگن ہو گئی۔ صبح جب ہوئی تو دیر سے اٹھی، گھر کے سب افراد ناشتہ کر چکے تھے۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے سونے میں زیادہ دیر لگا دی۔ بھابھی، میرے شوہر کہاں ہیں؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی کمی محسوس کرتے ہوئے میں اپنی بھابھی سے پوچھا، وہ کسی کام کے سے باہر گیا ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور تمہارے کمرے میں ہی بھیج دیتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھابھی 2 لوگوں کے لیے کھانا بنا کر لائی۔ میں نے جب پوچھا دوسرا کون ہے، ساتھ تو وہ کہنے لگی، ہمارا لاڈلا دیور، وہ تو تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اس لیے صبح سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا دیور بھی کمرے میں آ گیا تو بھابھی کمرے کو بند کر کے باہر چلی گئی اور ہم دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ میرا دیور نوالے بنا بنا کر مجھے کھلا رہا تھا۔ اس کی محبت دیکھ کر میں نے اسے لاڈ کیا۔ اچھا لڑکا تھا، میں نے اسے گال پر بوسہ دیا تو وہ خوش ہو گیا اور میرے منہ میں نوالا ڈالا تو انڈا اپنے سینے پر گرا۔ اس نے فوراً میرے سینے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا وہ انڈے کا داغ مٹا رہا ہے۔ اتنے میں میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں ان کے ارادے سمجھ چکی تھی، اس لیے فوراً شرما کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات 5 گھنٹے کی مشقت سے میں تھکی ہوئی تھی۔ میں اپنی چھوٹی جیٹھانی کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ میرے چھوٹے دیور کی پینٹ کے زیب کو ٹھیک کر رہی تھی۔ میں یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میری دونوں جیٹھانیوں نے اسے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھایا ہوا تھا۔ وہ لڑکا تھا 15 سال کا، سب کچھ مردوں جیسا تھا اور جذبات بھی مردوں جیسے ہی تھے۔ بھابھی، آپ کے پاس سر درد کی گولی ہے تو دے دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ اچھا میں تلاش کرتی ہوں، تم بیٹھو۔ میں صوفے پر بیٹھی تو اچانک میرا دیور میری گود میں بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو ارسلان؟ بری بات ہے، سیدھے بیٹھو، ایسے چلتے نہیں ہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ تو وہ بولا، مجھے عادت ہے، میں بھابھی ایسے اچھلنے کی، میں بڑی اور چھوٹی بہاول کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہوں، مگر اب آپ کے ساتھ کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اسے اپنی گود سے ہٹایا اور بولی، بھابھی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ نہیں مہنور،
اس کی عادت ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تب یہ 9 سال کا تھا تو میں اسے گود میں بٹھا کر جھولے دیتی تھی، تو اس کی عادت بن گئی ہے۔ مگر اب یہ بچہ نہیں ہے جو بھابھیوں کی گود میں بیٹھ کر اچھلے۔ میں نے بھابھی کی بات کا جواب دیا، اچھا تم یہ گولی کھا لو اور آرام کرو۔ بھابھی نے مجھے گولی دے کر بھیج دیا اور خود کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ایسے ہی میری شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ میرا دیور میرے ساتھ زیادہ خوش رہتا تھا۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ کھیلتا۔ میں بھی بور ہوتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ کھیل لیا کرتی تھی۔ میرے دیور کی بری عادت تھی، وہ بات بات پر شرط لگایا کرتا تھا، خاص کر لڈو کی گیم میں۔ میں لڈو گیم میں ماسٹر تھی، اس لیے مجھے ہرانا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ بھابھی اگر آپ اس بات شرط ہار گئیں تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے مان لوں گی، مگر پہلے مجھ سے جیت کر تو دکھاؤ، میں نے کہا اور ہم لڈو کھیلنے لگے۔ میں یہ بات غور کر رہی تھی، جب میرا دیور گیم ہارنے لگتا تو وہ اداس ہو جاتا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ گیم جیت جائے، شاید وہ مجھ سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا تھا۔ لڈو ختم ہوئی اور میں گیم جیت گئی تو وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اسے چاکلیٹ دی اور کہا اداس نہیں ہو ارسلان، یہ صرف ایک گیم ہے، ہم کل پھر کھیلیں گے بھابھی، اور دیکھنا میں ہی جیتوں گا، میرے دیور نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ شام کے وقت میں اپنی چھوٹی جیٹھانی کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر مجھے بھی حد غصہ آنے لگا۔ میرا دیور اس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور تیز تیز اچھل رہا تھا۔ بھابھی، میں نے سخت لہجے میں بھابھی کو پکارا۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور فوراً ارسلان کو اپنی گود سے اتارا۔ ارسلان کا رخ بھابھی کی طرف ہی تھا جب وہ گود میں تھا۔ مجھے دیکھ کر ارسلان باہر بھاگ گیا۔ بھابھی برا بات ماننا، مگر آپ ارسلان کے ساتھ غلط کر رہی ہیں۔ میں بچی نہیں ہوں جو آپ اور اس کی حرکتیں دیکھ نہ سکوں، ایسا کچھ نہیں مہنور، میرے پاس اپنا شوہر ہے، میں ہر دن اس کے ساتھ وہ کرتی ہوں، پھر مجھے اس بچے کو کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ رات کے وقت میں کچن میں اپنے شوہر کے لیے دودھ گرم کرنے گئی تو دیکھا میرا دیور بھابھی کے کمرے میں جھانک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ ان دونوں کو وہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تبھی وہ بھابھی کی گود میں بیٹھ کر وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کمرے میں واپس آ گئی۔ صبح میرا دیور پھر لڈو کھیلنے لگا۔ میں جان کر ہار گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا شرط رکھے گا۔ وہی ہوا، جیسے ہی وہ جیتا تو خوشی میں پاگل ہو گیا اور بولا، بھابھی آپ ہار گئی ہیں، اب آپ کو میری بات مان کر میرے ساتھ وہ کرنا ہوگا جو درمیانی بھابھی ہر دن بھائی کے ساتھ کرتی ہیں۔ یہ سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں نے اسے تھپڑ مارا اور بولی، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کہتے ہوئے؟ جانتے ہو میں تمہاری بھابھی ہوں اور یہ سب کام صرف بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، دوسری لڑکیوں کے ساتھ نہیں۔ مگر چھوٹی بھابھی کہہ رہی تھی، ہم کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جب بھائی گھر پر نہیں ہوتے تب وہ میرے ساتھ اس کے ساتھ کھیلتی ہیں اور مجھے اپنے اس کے ساتھ کھیلنے کو کہتی ہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ بھابھی ارسلان کو بری باتیں سکھا رہی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی، پھر انہوں نے ارسلان کو پیار سے سمجھایا اور سب بتایا اس کے بارے میں کہ کس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اسے گھر کے ماحول سے دور کرنے کے لیے ہاسٹل داخل کروا دیا۔ یہ بات جب میرے درمیانے دیور کو معلوم ہوئی، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ وہ غلط عورت تھی، معصوم بچے تک کو نہیں بخشا تھا۔ ارسلان ہاسٹل میں اب صرف پڑھائی پر دھیان دے رہا تھا۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں سٹوری